الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محترمی و مکرمی مرزا دہلوی سے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان جب جنت میں جائے گا تو منی گاڈ بن جائے گا۔ اب میرا پہلا سوال ہے، چلیے وہ سمجھانے کے لیے کہیں یا کسی بھی ایک اعتبار سے کہیں، بہرحال وہ کہتے ہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک اعتبار سے کہے کہ انسان جب جنت میں جائے گا تو گاڈ بن جائے گا، خواہ جی کیپٹل خواہ جی اسمال، یا خدا بن جائے گا، منی کا سابقہ یا پریفکس ہٹا دے، تو کیا اب بھی جہلوی صاحب اس کو کفر و شرک نہیں مانیں گے؟ جواب دے جہلوی صاحب۔ دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں سمجھانے کے لیے، تو کیا سمجھانے کے لیے صرف کفر اور مونوتھزم کے مقابلے میں پالیتھزم ہی رہ گیا ہے؟ یعنی کفر و شرک رہ گیا ہے اور پالیتھزم رہ گیا ہے اسلام کے مقابلے میں، کوئی اور طریقہ جہلوی صاحب کے پاس نہیں ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا 632 سی ای میں رسول اللہ کا وصال شریف ہوا اور آج 2024 ہے سی ای، تو کیا کسی اور کو منی گاڈ اور منی خدا کے اصطلاحات سمجھ میں نہیں آئی تھی اسلام میں، جو جہلوی صاحب کو یہ بہت ضرورت پڑ گئی سمجھانے کے لیے؟ پھر ایک اور سوال میں کرنا چاہتا ہوں جہلوی صاحب سے کہ جہلوی صاحب یہ بتائیں، اگر کوئی کہے کہ کسی ایک اعتبار سے بھی قیامت سے پہلے قیامت کے بعد کسی بھی مخلوق کو منی گاڈ بننے کا قائل ایسا ہی کافر و مشرک ہے جیسا کہ ابو جہل، تو آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پھر یہ ہے کہ آپ جن دو صفات کی بنیاد پر انسان کو منی گاڈ کہتے ہیں، کیا ان صفات کی بنیاد پر منی گاڈ کہا جا سکتا ہے؟ اس پر کیا دلیل ہے؟ اور جو کہے کہ ان صفات کی بنیاد پر منی گاڈ نہیں کہا جا سکتا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر آپ نے یہ کہا سمجھانے کے لیے، تو کیا ہم سمجھانے کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ جو منی گاڈز کا قیامت میں بننے کا، جنت اہل جنت کے قیامت کے بعد بننے کا قائل ہے، وہ منی دجال ہے، سمجھانے کے لیے؟ یعنی جہلوی صاحب کو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو قیامت سے پہلے یا قیامت کے بعد یا جنت میں کسی بھی ایک بھی انسان کے منی گاڈ یا منی خدا بننے کا قائل ہے، وہ منی دجال ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ یہ نہ کہیے گا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان منی گاڈ بن جائے گا یا احادیث میں ہے، یہ تو آپ کی اپنی توجیہ ہے، اپنی تشریح ہے، معلوم نہیں ڈیوڈ وڈ سے آپ نے یہ آئیڈیا لیا ہے یا کسی اور سے، کیونکہ مجھے اب لگتا ہے کہ آپ نے پیٹسٹک رائٹنگز نہیں پڑھی ہوئی تھی، وہ تو ہمارے کہنے پر آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا۔ بہرحال یہ میں نے بظاہر ایسا ہے کہ بلا واسطہ تکلم کر رہا ہوں، لیکن میں ایک بات پھر عرض کر دوں کہ جہلوی صاحب کا جو یہ تکلم ہے یہ بالواسطہ ہے، جو بھی شخص سنے وہ ان تک پہنچا دے۔ میں کبھی ان صاحب کو ذکر بھی بلا واسطہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ اللہ کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ انہوں نے قیصر صاحب کے شان میں بڑی شدید گستاخی کی ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ ایک مسئلہ لے کر آ گئے، وہ یہ کہ مولانا تھانوی نے اپنا کلمہ پڑھا ہے۔ چلے تھانوی صاحب پر ہی بحث کرتے ہیں، یہ بھی پوائنٹ نوٹ کر لیں آپ، جو جہلوی کا سپورٹر ہے وہ اس کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ صرف یہ لکھ دینا کہ کلمہ پڑھا ہے اس کو یوں کہیں، یہ کوئی بات نہیں بنتی ہے۔ میں سیدھا سیدھا سوال کرتا ہوں، کیا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے جاگتے ہوئے کلمہ پڑھایا، حالت بیداری میں کلمہ پڑھایا، حالت خواب میں کلمہ پڑھایا؟ اگر آپ کہتے ہیں حالت بیداری میں پڑھایا تو ثبوت جو آپ دیتے ہیں اس میں وہ نہیں ہے ذکر، نقل صحیح نہیں ہے۔ صرف جہلوی صاحب کے کہنے سے اور عبارت دکھانے سے مسئلہ نہیں حل ہوتا، اس میں کہاں لکھا ہے کہ وہ جاگتے ہوئے انہوں نے کلمہ پڑھایا؟ نہیں لکھا ہوا، پوری عبارت دیکھ لیجئے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خواب میں پڑھایا تو خواب میں پڑھانے کا حکم کیا ہے؟ تو آپ نے یہ دیکھا کہ جہلوی صاحب خود پھنستے ہیں اور فتویٰ وہ دلوانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اشرف علی رسول اللہ کا کلمے کو آپ کفر قرار دیں، یہ کلمہ کفر ہے، لیکن کیا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے پڑھوایا؟ اور اگر پڑھوایا ہے تو جاگتے میں پڑھوایا، سوتے میں پڑھوایا؟ یعنی حالت بیداری میں پڑھایا ہے یا حالت خواب میں پڑھوایا؟ یہ اس کا تعین کریں۔ اور یا یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں، انہوں نے پڑھوایا ہی نہیں سرے سے۔ اور جہاں تک خواجہ معین الدین چشتی کا مسئلہ ہے، یہاں بھی یہ بات ہے کہ چشتی رسول اللہ کا کلمہ کلمہ کفر ہے، لیکن سوال یہ کہ کیا خواجہ معین الدین چشتی نے واقعی یہ کلمہ پڑھوایا بھی ہے کہ نہیں پڑھوایا؟ پہلا پوائنٹ۔
اور اگر پڑھوایا ہے تو ہوش و حواس میں پڑھوایا ہے یا ان پر کوئی ایسا ذہنی حالت طاری تھی جس پر وہ ہوش و حواس میں نہیں تھے. یہ تعین کریں, اس کے بعد پھر فتویٰ لگوا دیں ان پہ. جب آپ یہ تعین نہیں کر سکتے, آپ کہتے ہیں کہ آپ تمام علماء دیوبند کو ہی کافر قرار دیں. میں کہتا ہوں کہ بھائی تمام علماء دیوبند کو کافر قرار دیں, تمام دیوبندیوں کو کافر قرار دیں, پھر تمام بریلویوں کو اور تمام اہل حدیث کو بھی, صرف آپ ہی مسلمان رہ جائیں. یہ جو سارے مسلمانوں کو کافر قرار دے کر خود اسلام کا دعویٰ کرتا ہے, وہ سب سے بڑا کافر ہوتا ہے جہلمی صاحب. کب کہا مولانا شفیع تھانوی صاحب نے کہ میرا کلمہ پڑھاؤ, یا خواجہ معین چشتی نے؟ وہ تو ہوش, ایک واقعہ ہے جس پہ وہ ہوش میں نہیں تھے, ایک حالت طاری تھی خواجہ صاحب پر, اور آپ کہتے ہیں کہ تکفیر کرو. کیا کلمہ کفر بولنے کے لیے اختیار شرط نہیں ہے؟ کیا ہوش و حواس شرط نہیں ہے؟ کیا اس کی شرائط ایک ہی ہیں کہ صرف اختیار ہو, یا ہو جس کی شرط یہی ہے کہ ہوش و حواس میں دونوں شرائط ہیں؟ یہ ساری باتیں جب بحث میں آئیں گی نا, ساری باتیں آئیں گی. یہ صرف آپ مبہم طریقے سے جب یہ فرماتے ہیں کہ بھائی آپ کلمہ کفر, جو اشرف علی رسول اللہ کا کلمے کو کلمہ کفر قرار دیں, بالکل یہ کلمہ کفر ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جو پڑھ رہا ہے وہ ہوش و حواس میں پڑھ رہا ہے یا بغیر ہوش و حواس کے پڑھ رہا ہے, اضطرارً پڑھ رہا ہے کہ اختیاراً پڑھ رہا ہے کہ مجبوراً پڑھ رہا ہے, اس میں اختیار ہے اس وقت پڑھتے وقت یا نہیں. یہ ساری بحثیں آئیں گی. پھر فتویٰ کسی اور چیز پر آپ کہنا چاہتے ہیں, لگاتے کسی اور چیز پر ہیں. یہ اتنی چال بازیاں جو ہے نا ڈیوڈ وڈ بھی نہیں کرتا ہوگا. حیرت ہے. والسلام تمت.